بلاول نے کل خط لکھا، کہتا ہے اگر ہمیں پکڑا تو ہم خوفناک بن جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی نے چھوا تو ہم چھوت پھیلا دیں گے سارے ملک میں۔ یہ کہتے ہیں میں بچہ تھا جب میں اس کا ڈائریکٹر تھا۔ 23 سال کے بچے نہیں تھے، شاید آپ ساری عمر ہی بچے رہے، اس لیے کہتا ہوں بچ کے کھیلو۔ جب میں ان کی کرتوتیں دیکھتا ہوں تو ان کے چہرے پہ نظر آتا ہے کہ یہ اندر جا رہے ہیں۔ جب میں کہتا ہوں یہ اندر جانے والے ہیں، اب بلاول نے کل خط لکھا، کل یا پرسوں نیب نے آج اس کو ڈسکلوز کیا، کہتا ہے اگر ہمیں پکڑا تو ہم خوفناک بن جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی نے چھوا تو ہم چھوت پھیلا دیں گے سارے ملک میں۔ اور خود خط لکھا کہ 14 جنوری تک مجھے اجازت دی جائے۔ 5 کیسوں میں موصوف، اور یہ کہتے ہیں میں بچہ تھا جب میں اس کا ڈائریکٹر تھا۔ 23 سال کے بچے نہیں تھے، شاید آپ ساری عمر ہی بچے رہے، اس لیے کہتا ہوں بچ کے کھیلو۔ اگر بچے تھے، بچے ہو تو بچ کے کھیلو۔ 23 سال کی عمر میں آپ نے اس کے ڈائریکٹر ہیں جس میں آپ نے بلین روپیز لیے ہیں، اور عدالتوں کا ہمیں احترام ہے۔ میں نے کل خان صاحب سے اجازت مانگی تھی کہ میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا آپ نہ کریں۔ لوگ سمجھتے ہیں ابھی بھی میں جذباتی باتیں کرتا ہوں، میں ہوش سے کرتا ہوں۔ ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں، عدلیہ انصاف کا محور ہے۔ جب عدلیہ ختم ہو جاتی ہے تو جنگل کا قانون آ جاتا ہے، اور ہمیں سارے یہ فیصلے تلخ ترش جیسے بھی ہیں، ہم اس کو انصاف پہ مبنی سمجھتے ہیں۔ لیکن ایک جملہ جو کھٹک رہا ہے اس پہ میرا بڑا واضح سٹینڈ ہے کہ دنیا کے کسی نظام میں لاش کو لٹکایا نہیں جاتا، گھسیٹا نہیں جاتا۔ زاہد صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، اور 3 دن تک لٹکایا نہیں جا سکتا۔ باقی جو آپ نے فیصلہ دینا ہے دے، آگے کورٹیں موجود ہیں، اس میں جائیں گے۔ اور میرے بھائیوں، میں دانیال صاحب کا، راجہ صاحب کدھر گئے، ماجد صاحب کا، واجد رفیق صاحب کا، شیخ فہد صاحب کا۔ شیخ فہد صاحب سے ویسے تو میں ناراض ہوں، ایسی ٹی وی پہ آ جائے گا، یہ فنکشن والے دن آ جاتے ہیں۔ میں سب لوگوں کے سامنے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس شہر کا نام شرافت کی سیاست ہے۔ ہم ویلکم کرتے ہیں جلسہ کرنے والوں کو، ہم وہ لوگ نہیں ہیں، اور میں بھی لڑکانے میں جلسہ کرنے والا ہوں۔ سارے کان کھول کے سن لو کہ میں لڑکانہ آ رہا ہوں، کیونکہ اگر آپ راول پنڈی آئیں گے تو میں لڑکانہ آؤں گا نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ میرے شہر کو میں آئیں اور میں آپ کے شہر میں آ کر اس کا جواب دعویٰ داخل نہ کروں۔ لیکن میں تمام پیپلز پارٹی کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم باصول لوگ ہیں، ہم شرافت کی سیاست کرتے ہیں، ہمارے لیے آپ قابل احترام ہیں۔ اور دوسری بات جو کہنا چاہتا ہوں کہ آج یہاں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں، بہت سارے لوگ مختلف بیانات دے رہے ہیں۔ لیگل ٹیم بہتر بیان دے گی رانا ثناء اللہ کے مسئلے پہ، احسن اقبال کے مسئلے میں بہتر جواب دیا جائے گا کہ احسن اقبال کے اور رانا ثناء اللہ کے کیس میں۔ کل میں نے سنا کہ آج دینا تھا بیان شہریار صاحب نے، میں ٹی وی نہیں دیکھ سکا، لیکن ایک بیان میں دینا چاہتا ہوں اس جلسے کو ختم کرنے سے پہلے، کہ جتنی سازشیں اس 17 مہینوں میں کی گئی ہیں، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان جا رہا ہے تو عمران خان کہیں نہیں جا رہا، آپ کی سیاست گھر جا رہی ہے۔ اس ملک میں آپ کی سیاست ختم ہو رہی ہے۔ ہمارے مسائل ہیں آپ کی وجہ سے ہیں۔ آپ نے اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے نہ لوٹا ہوتا تو آج اس ملک کے اتنے خوفناک مسائل نہ ہوتے۔ ہمیں کھربوں ڈالرز، 10 بلین ڈالر ہم نے قرضہ اتارا ہے، 10 بلین ڈالر ہم نے 17 مہینوں میں قرضہ اتارا ہے۔ ہم نے وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے، میں عمران خان کے سامنے برملا کہتا ہوں جناب دوائیوں کی قیمت زیادہ ہے، جناب مہنگائی ہے، آٹا، آپ خدا پہ یقین کریں، خدا پہ یقین کریں۔ میں بعض اوقات مجھے شرم آتی ہے کہ میں کیبنٹ لیول پہ کہتا ہوں کہ آج آٹا 3 روپے کلو بڑھ گیا، آج چینی 3 روپے کلو بڑھ گئی ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عمران خان کو غریب لوگوں نے ووٹ دیے ہیں۔ سرمایہ دار اپنا ووٹ اور رائے بدلتا رہتا ہے،
یہ چڑھتے سورج کا پجاری ہوتا ہے. پڑھے لکھے نوجوانوں نے ووٹ دیے ہیں جو بے روزگار ہیں, پڑھے لکھے لوگوں نے ووٹ دیے ہیں عمران خان کو, اور انہوں نے احتساب کے نام پہ ووٹ دیے ہیں. اور میں یہ نہیں کہتا, میں نے 6 مہینے پہلے کہا تھا جانے دو اس گند بلا کو. میری اس بات کو پسند نہیں کیا گیا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ویسے ہی ان کو سر پہ بٹھا رکھا ہے. میڈیا سے یہ نکلتے نہیں ہیں, میڈیا سے ان کا دماغ کام نہیں کرتا. یہ ایسی باتیں روز میڈیا میں, جائیں جی جائیں, دفعہ بلا, چھوڑیں ہماری جان. لیکن کل مریم صاحبہ پہ ساری کیبنٹ کا یونانیمس ڈیسیژن تھا کہ ان کو نہ جانے دیا جائے. عدالت جو فیصلہ کرے کل یہ اس کی ثوابدید ہے. نواز شریف پر 16 ووٹ تھے اس کی حمایت میں کہ اس کو جانے دیا جائے. ایسا ڈرامہ رچایا گیا کہ شام کو یہ اللہ کو پیارا ہو جائے گا نواز شریف. ایسی مہم چلائی گئی, ایسا میڈیا بتایا گیا, آج اتنی پلیٹ نیچے ہو گئی ہیں, آج اتنی اوپر ہو گئی ہیں. لندن میں تو کوئی پلیٹ نہ نیچے ہوئی نہ اوپر ہوئی, یہ پلیٹیں ہی لندن والی تھی. یہ یہاں بلال گنج کی لاہور کی پلیٹیں ہوتی تو نیچے اوپر نہ ہوتی, فٹ رہتی. یہ پلیٹیں ہی لندن کی تھی, وہاں گئی ہیں تو سٹاک ایکسچینج کی طرح اس کا اوپر ہی ریٹ آ رہا ہے, نیچے کی طرف نہیں جا رہا. میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے قائد اعظم کی برسی میں ہندوستان کے مسلمانوں کی آواز کے ساتھ آواز ملائی ہے. 2-3 دن کے بعد ہم فیصلہ کرنے والے ہیں کہ ہم کشمیر کے کشمیری بھائیوں کے لیے اور انڈیا کے اس شہریت بل کے خلاف راول پنڈی راجہ بازار سے ایک تاریخی ریلی نکالیں گے. ایسی ریلی نکالیں گے, لاکھوں کی تعداد میں نکالیں گے, ہزاروں کی تعداد میں نہیں, کہ دنیا دیکھے گی کہ راول پنڈی جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں کا شہر ہے, جاہلوں کا شہر نہیں ہے. راول پنڈی شہر جو ہے غیرت مندوں کا شہر ہے. راول پنڈی اصول والوں کا شہر ہے. ہم دنیا سیاست میں پاکستان میں اپنا حق راول پنڈی ادا کرے گا, اور انشاءاللہ 3 یا 4 تاریخ کو میں وقت کا اعلان کروں گا, کیونکہ ابھی میں دنیا پاکستان کے حالات دیکھ رہا ہوں. یہ مہینہ 1.5 مہینہ سیاست میں بہت اہم ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس مہینے 1.5 مہینے کے بعد عمران خان ان حالات پہ قابو پا کے آگے بڑھے گا, اور ہم ایسی تحریک چلائیں گے انڈیا کے مسلمانوں کے لیے. اور میں کہتا ہوں جس طرح ہم نے راول پنڈی والوں نے 65 کی جنگ میں سرفروش تنظیم بنائی تھی, شاید میں راجہ بازار میں اس کا بھی اعلان کر دوں. اس میں سب پارٹیاں آ سکتی ہیں صرف پاکستان کے دفاع کے لیے, اپنی پاک افواج کے شانہ بشانہ لڑنے اور مرنے کے لیے. شاید پاکستان پہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ہندوستان پاکستان کی سرحدوں کو چھیڑے. ایسے عالم میں پنڈی کو تیار ہونا چاہیے. پنڈی ہر وقت تیار ہے پاکستان کے لیے.